بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبتنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلسل 2 دن جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء معیشت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے اہل و عیال کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا. تو یہ ایک روایت تو آپ کے سامنے آئی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 2 دن مسلسل کبھی ایسا نہیں گزرے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی استعمال فرمائی ہو. 2 دن مسلسل، 2 دن کی قید ہے، 1 دن ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن مسلسل. 1 دن اگر استعمال کی، اگلے دن نہیں. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فقر، زہد عن دنیا کا بیان ہے. اسپیکر سیٹ. اور یہ بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فقر تھا، یہ فقر اختیاری تھا. یہ اختیاری تھا، یہ اضطراری نہیں تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قصد اور ارادے سے فقر کو اختیار فرمایا. اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقر فخری، الفقر فخری، کہ فقر یہ تو میرا فخر ہے. ورنہ آپ سید الاولین والآخرین تھے، آپ پوری کائنات کے سردار تھے، اور آپ چاہتے تو آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا، آپ کو سونے کی وادیاں دے دی جاتی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس چیز کو پسند فرمایا کہ 1 دن اللہ پاک کا رزق ملے، کھا کر شکر ادا کروں، دوسرے دن فاقہ ہو صبر اختیار کر لو. تو آپ علیہ السلام نے صبر اور شکر والی زندگی اختیار فرمائی، اور آپ علیہ السلام کے فقر اختیاری تھا. ہمارا اور آپ کا اگر فقر ہے بھی تو عام طور پر بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ وہ فقر اختیاری ہوتا ہو، عام طور پر غیر اختیاری ہوتا ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کو پسند فرمایا، اور آپ دعا فرماتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. تو آپ کا یہ فقر یہ اختیاری تھا. زہد عن دنیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے مال و اسباب کو پسند نہیں فرمایا. ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے پوری دنیا آپ کے لیے موجود تھی، آپ جو چیز مانگتے، خواہش دل میں کرتے، آپ کو دے دی جاتی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھیں معیشت کس طرح تھی کہ اس روایت میں ہے کہ 2 دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو کی روٹی، آج تو ہم شاید جو کی روٹی استعمال بھی نہ کرتے ہوں، ہماری تو آج حالت اور کیفیت بادشاہانہ ہے کہ جو کی روٹی کو شاید آج ہم کھا بھی نہیں سکے. لیکن اس وقت اس کی اتنی قدر و قیمت تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ دونوں دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کی روٹی کھائی ہو. اور اسی طریقے سے بہت ساری روایت میں ہے، بہت ساری روایتیں اس باب کے تحت ہے. ایک اور روایت بھی ہے کہ جس میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس حالت میں کہ کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روٹی اور گوشت سے پیٹ نہیں بھرا. کبھی آپ کو روٹی اور گوشت اتنی مقدار میں میسر نہیں آیا کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا ہو.
اس حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا جو فقر تھا، یہ بات سمجھ لیں، وہ بھی اختیاری تھا، اور خاص طور پر وہ صحابہ جو ہمہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حصول علم دین کے لیے حاضر باش رہتے تھے، جس میں نمایاں طالب علم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ تو وہ دن رات جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، وہ طالب علم تھے حضور علیہ السلام کے مدرسے کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو وہ فقر بھی اختیاری تھا، اور روایات میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر سے نکلے اس حالت میں کہ بھوک نے آپ کو بے چین کر دیا تھا، بھوک کی وجہ سے آپ گھر سے نکلے، اور راستے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا بھئی کیسے اس وقت؟ عام طور پر وہ گھر سے نکلنے کا وقت نہیں تھا عربوں کے ہاں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھوک نے ہمیں گھر سے نکالا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر وہ تفصیلی قصہ ہے، بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، اس نے کھجوریں لا کر پیش کی، بکری کا بچہ ذبح کیا، اکرام فرمایا۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسا غزوہ غالباً غزوہ خندق تھا کہ صحابہ نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھے اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی بھوک کی، اللہ کے رسول کچھ پیٹ میں نہیں گیا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک ہٹائی، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایسی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ آج تو ہمیں سب میسر ہے، اور بہرحال ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آج دین سے دوری ہے، اعمال سے غفلت ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے آج کل تو سہولیات بھی زیادہ ہے۔ پہلے جو کام مہینوں میں ہوتا تھا وہ ہفتوں میں ہوتا ہے، ہفتوں کا کام دنوں میں، دنوں کا گھنٹوں میں، جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں طے ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اعمال کے لیے زیادہ فارغ کر لیتے، لیکن اس مشقتوں کے باوجود، ان تکالیف کے باوجود، ان حضرات کی زندگی اعمال سے بھری ہوئی تھی، اعمال والی زندگی تھی۔ آج اتنی سہولیات اور راحتوں کے باوجود ہم بدعملی والی زندگی گزار رہے ہیں، جس سے پوچھو گے بھائی ٹائم نہیں ملتا، یہاں تک کہ بعض ساتھیوں سے بھائی آپ نماز میں نہیں آتے، بس وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں مل رہا۔ آج ہمیں فرض عبادت کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا، ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فقر تھا، یہ فقر اختیاری تھا۔ ایک مرتبہ وہ صحابہ جو ہر وقت دین کی خدمت کے لیے، حصول علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا، اور دنیاوی مال و اسباب نہیں کماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسے صحابہ حاضر ہوئے جو دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، اور عرض کیا اللہ کے رسول، وہ صحابہ جو مالدار ہیں، جنہیں اللہ پاک نے مال اور دولت دی ہے، وہ نیکی کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باقی اعمال تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں وہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، مال خرچ کرنے میں ہمارے پاس ہے نہیں، ہم وہ اجر کیسے حاصل کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو تو تمہیں بھی وہ اجر مل جائے گا، وہ ثواب مل۔ صحابہ خوش ہو گئے جو غریب صحابہ تھے، اور انہوں نے خاموشی سے یہ عمل شروع کیا۔ لیکن جو دوسرے صحابہ تھے ان کا تعلق بھی اللہ پاک سے مضبوط تھا، ٹھیک ہے وہ مالدار تھے لیکن وہ بھی دین پر عامل تھے، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے تو وقف کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صحابہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی خاموشی سے معلومات شروع کی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں ایک خاص عمل بتایا ہے، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا۔ صحابہ تو نیکی کے حریص تھے، نیکی کے، نیک اعمال کے، مالدار صحابہ نے بھی وہ عمل شروع کیا۔ پھر جو ہے وہ صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے رسول آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا، تو اب وہ بھی وہ عمل کر رہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا،
یہ مال اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے۔ تو بہرحال مال ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اس مال کو آخرت کا ذریعہ بنایا، مال کو اپنے لیے وبال نہیں بنایا۔ یہ مال انسان کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے اور آخرت میں نجات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پہلے کئی مرتبہ مجالس میں عرض ہو چکا ہے کہ نفس مال کا ہونا برا نہیں ہے، نفس دنیا کا ہونا برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ برا ہے مال کی لالچ کا دل میں آنا، مال کو دل میں بسا لینا، مال کو غلط کاموں میں استعمال کرنا، مال کو دنیا کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرنا۔ یہ چیز انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، ورنہ مال تو صحابہ کے پاس بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ ایسے جو بڑے مالدار تھے، لیکن اپنے اسی مال کو انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور یہ تو حضور علیہ السلام کا زہد اور فقر آپ کے سامنے آیا۔ جو ازواج مطہرات تھی، ازواج مطہرات نے بھی فقر اختیار کیا۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کو پورے سال کا نفقہ ایک ساتھ دے دیتے تھے، پورے سال کا۔ اور ایسے کیا جا سکتا ہے، ہر انسان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، سالانہ دے دے، ماہانہ دے دے، روزانہ دے۔ حضور علیہ السلام پورے سال کا نفقہ اکٹھا دے دیتے تھے تمام ازواج مطہرات کو، تو وہ جمع بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی جو ان کو اپنا خرچہ ملتا تھا وہ غرباء، مساکین، فقراء میں خرچ کر دیتی تھی، پھر ان کے پاس بھی فقر آ جاتا تھا۔ تو ازواج مطہرات کا بھی یہ حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک مرتبہ دل میں آیا حضرت ابوبکر صدیق کے اہلیہ کے کہ کھانے کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بنائی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے تو دسترخوان پر روزانہ 20 قسم کی سویٹ ڈشیں ہوتی ہے، وہاں یہ چیز بھی حاصل نہیں تھی۔ ان کے دل میں خواہش آئی کہ میٹھی چیز کھانی چاہیے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کچھ پیسے دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیت المال ہے، بیت المال سے میں نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو جو خرچہ ملتا تھا اس میں سے کچھ پیسے بچانے شروع کیے اپنے خرچے میں، اور ہفتہ 10 دن میں یا تھوڑے عرصے میں اتنے پیسے جمع ہو گئے، انہوں نے اس سے کوئی میٹھی چیز کے لیے اسباب پیدا کر کے میٹھی ڈش بنا لی، میٹھی چیز بنا لی۔ اور جب کھانے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تو ان کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ میٹھا بنایا ہے۔ پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح جو خرچہ ملتا ہے میں اس میں سے جمع کر رہی تھی، اور جب اتنے جمع ہو گئے تو میں نے آج یہ بنایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا، معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنے پیسے زائد آتے ہیں، آج سے بیت المال سے وہ پیسے نہیں ملیں گے، وہ زائد بھی بند کر دیے۔ آج تو جو چیز ہمارے ہاتھ آئے ہم اسے بالکل شیر مادر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی حق ہے، اور جس چیز پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں ہم صاف کر لیتے ہیں۔ وقف چیز ہے، اجتماعی مال ہے، سرکاری املاک ہے، کوئی بھی چیز ہے، آج ہمارے ہاں تو اس چیز کی کوئی فرق اور تمیز ہی نہیں ہے۔ لیکن ان حضرات کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا، باوجود فقر کے، باوجود تنگدستی کے، حرام کیا مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، مشتبہات سے۔ اور حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ کبھی آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، کہ کبھی بھی آپ کو کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوئی، کھجور اور پانی۔ حالانکہ کھجور اس وقت ایسی چیز تھی جو عرب میں عام تھی۔ اسودین کا لفظ آتا ہے بخاری شریف میں، اسودین، کہ دو سیاہ چیزیں آپ کو پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوئی، ایک کھجور اور ایک پانی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ الگ علمی بحث ہے، کھجور تو سیاہ ہے اسود، لیکن پانی پر اسود کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ طلبہ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً ایسا ہوا، اور عربی اسلوب میں، بلاغت میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھجور تو ٹھیک ہے پیٹ بھر کر نصیب نہیں تھی کہ اسباب نہیں تھے، لیکن پانی تو مل جاتا ہے، پانی کیسے پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا؟ طلبہ جانتے ہیں اس بحث کو، اور آسان انداز میں آپ بھی سمجھ لیں کہ پانی اس لیے کہ خالی پیٹ عرب زیادہ پانی نہیں پیتے تھے، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے، پیٹ بالکل اگر خالی ہو نا کافی وقت سے، انسان پانی پی لے پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو چونکہ کھانے کو کچھ نصیب نہیں تھا تو پانی بھی اس لیے زیادہ نہیں پیا جاتا تھا، تو
تو اس کو تعبیر کیا کہ کھجور اور پانی آپ علیہ السلام کو پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ اس طرح فقر اور تنگ دستی کے ساتھ گزری، اور بخاری شریف میں وہ روایت بھی تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام جب بالا خانے پر تشریف لے گئے تھے 1 مہینے کے لیے، آپ نے قسم کھائی تھی ازواج مطہرات سے دور رہنے کی، تفصیلی واقعہ ہے بہت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ جہاں آپ تشریف فرما تھے نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، اور اس کے نشانات حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھے، کوئی نرم بستر بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اتنی سخت چٹائی تھی کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات آ چکے تھے، اور ایک تکیہ تھا، ایک بستر تھا، ایک مشکیزہ تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول آپ دعا فرمائیں، اللہ پاک نے قیصر و کسریٰ کو خزانے عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ تم اس طرح کی بات کرو گے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زہد عن الدنیا اور فقر یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسکنت، مسکینوں کے ساتھ رہنا، مسکینی والی زندگی کو آپ علیہ السلام نے پسند کیا ہے، کبھی اسے اپنے لیے عار مت سمجھے۔ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا ان کے گھر میں جشن کا سما ہوتا تھا، خوش ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ بچوں کی تربیت بھی ایسے کی تھی کہ بچے بھی خوشی خوشی پھرتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں کوئی دعوت ہوتی ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں نا کہ بھئی دعوت ہے، مہمان آ رہے ہیں فلاں۔ جس دن فاقہ ہوتا تھا ان کے بچے خوش ہوتے تھے، آج گھر میں مہمان آیا ہے، یہ کون ہے مہمان؟ آج ہمارے گھر میں اللہ پاک کی طرف سے فاقہ ہے۔ بچوں کی تربیت بھی ایسی تھی۔ آج تو اگر ہمیں کم ملے، وقت پہ نہ ملے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک رخ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔